الحمد لله الذي أذهب حبيبه فوق سدرة المنتهى والصلاة والسلام على من وصل إلى أوطاننا وعلى آله وأصحابه أولي الصدق والصفاء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا عالم ما كان وما يكون وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الأفئدة والعيون روئے بدر دو جا دیکھتے رہ گئے روئے بدر دو جا دیکھتے رہ گئے چہرہ مصطفیٰ دیکھتے رہ گئے چہرہ مصطفیٰ دیکھتے رہ گئے اور وہ جو سدرہ پہ پہنچے جبریل امین
وہ جو سدرا پہنچے جبریل امین، رفعت مصطفیٰ دیکھتے رہ گئے، رفعت مصطفیٰ دیکھتے رہ گئے، چہرہ مصطفیٰ دیکھتے رہ گئے، چہرہ مصطفیٰ دیکھتے رہ گئے، اور ہم گناہگار پہنچے در پاک پر، ہم گناہگار پہنچے در پاک پر، زاہد و پارسا دیکھتے رہ گئے، زاہد و پارسا دیکھتے رہ گئے، چہرہ مصطفیٰ دیکھتے رہ گئے، دوئے بدر دو چار دیکھتے رہ گئے، چہرہ مصطفیٰ دیکھتے رہ گئے۔ حمد و ثنا کے بعد معزز و محترم سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس ماہ محرم کی 27 تاریخ کو اللہ تبارک و تعالی نے رسول اکرم شفیع معظم سرور کون و مکان صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک عظیم معجزہ عطا فرمایا، اس معجزے سے سرفراز فرمایا، جس کو ہم معجزہ معراج کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ معراج کا معنی ہے بلندی یا بلندی کا ذریعہ، جس چیز کے ذریعے بندہ بلندیوں پر پہنچتا ہے اس کو بھی معراج کہا جاتا ہے، اور خود بلندی کو بھی معراج کہا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب کونین صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کا معجزہ عطا فرمایا، اور اس سے پہلے انبیاء کرام علیہ السلام کو بھی اللہ تبارک و تعالی نے اپنے اپنے زمانے میں ان کی شانوں کے مطابق معراج عطا فرمائی۔ اس سے پتہ چلا کہ معراج، بلندی، عروج، یہ سارے انبیاء کو اپنے اپنے دور میں اپنے اپنے مقام کے لحاظ سے جتنا اللہ تبارک و تعالی کی مرضی تھی ان کو اس معجزہ معراج سے سرفراز فرمایا۔ چند انبیاء کی معراج کو ہم قرآن کریم سے پڑھ لیتے ہیں، سن لیتے ہیں، جس سے ہمیں یہ واضح ہو جائے گا کہ اللہ تبارک و تعالی نے وہ ذوات جو ان کو انبیاء اور رسول کہتے ہیں ان کو اپنے لیے خاص کیا ہوتا ہے، ان کی شان خاص ہوتی ہیں، ان کا اظہار اللہ کے کلام میں اللہ تعالیٰ نے خود ارشاد فرمایا۔ اگر بات کریں جناب سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں 7ویں پارے میں جناب سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی معراج کو بیان فرمایا۔
اللہ تعالیٰ کا قرآن کہتا ہے وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اسی طرح ہم نے جناب ابراہیم علیہ السلام کو زمین و آسمان کے ملکوت دکھا دیے. نوری ہم نے دکھا دیے ملکوت السماوات والارض، زمین و آسمان کے ملکوت، یعنی زمین و آسمان میں جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ نے رکھا ہوا تھا وہ سب جناب ابراہیم علیہ السلام نے اوپر کو آنکھ اٹھائی، نظر مبارک اٹھائی تو جو کچھ آسمانوں میں تھا اللہ تعالیٰ نے وہ سب آپ کے سامنے فرما دیا. نیچے کو نظر فرمائی تو زمینوں میں جو کچھ تھا سب پردے اٹھ گئے، جناب ابراہیم علیہ السلام نے سب کچھ دیکھ لیا. تو یہ رویت تھی، یہ دیکھنا تھا. یہ جہاں ذکر ہے سورہ انعام ہے اور اس کی آیت نمبر 75 ہے، 75 نمبر آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جناب ابراہیم علیہ السلام کی معراج کو بیان فرمایا. آ جاتے ہیں جناب سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی معراج کی طرف. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جناب سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی معراج کو بیان فرماتے ہوئے سورہ النساء کے اندر آیت نمبر 164 میں ارشاد فرمایا وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا. اللہ تبارک و تعالی نے موسیٰ علیہ السلام سے کلام فرمایا جیسا کہ کلام کرنے کا حق. تو یہ کلام کلیم ہونا جناب سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی معراج ہے. اور اس پر ایک مشہور مفسر علامہ بیضاوی علیہ رحمہ ہے جن کی تفسیر بڑی مشکل تفسیر ہے، درس نظامی کے آخری سالوں میں پڑھائی جاتی ہے، تفسیر بیضاوی کے نام سے ہے. بڑے مشہور مفسر ہیں، انہوں نے یہاں پر دو باتیں بڑی مزید کی ارشاد فرمائی. وہ فرماتے ہیں کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کلیم ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کلیم مان لیا جائے اس درجہ معراج میں تو پھر بھی کوئی حرج نہیں، کیونکہ جناب موسیٰ علیہ السلام نے کلام کیا بغیر دیکھے، اور جس نے دیکھ کے کلام کیا وہ کلیم کیسا ہوگا. پھر فرمایا جناب سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے کلام کیا کوئی طور پر، اور جس نے کلام کیا وہ عرش پر جا کر اس کے کلام کی کیا شان ہے. دو انبیاء کی معراج ہم نے پڑھی. تیسرے نبی جناب سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی معراج چھٹا پارہ ہے سورہ النساء اور آیت نمبر اس کی 158 ہے. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یہودیوں نے سیدنا موسیٰ عیسیٰ علیہ السلام کے قتل کے در پہ ہو کر اپنے ایک بندے کو قتل کر کے یہ خبر پھیلائی کہ ہم نے جناب عیسیٰ علیہ السلام کو نعوذ باللہ من شہید کر دیا ہے. اس کا رد کیا قرآن پاک میں. اللہ کہتا ہے وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ. فرمایا نہ انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کیا نہ انہوں نے ان کو سولی پہ چڑھایا، وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ، لیکن انہی کے ایک بندے کو جناب عیسیٰ علیہ السلام کی تشبیہ شکل بنا دیا گیا. اپنا بندہ مار کے یہ خوش ہو گئے کہ ہم نے جناب عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ یہ کر دیا ہے. اللہ فرماتا ہے وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلَّا اتِّبَاعَ الظَّنِّ. فرمایا جو اس معاملے میں شک کرتے ہیں نا، جو اس معاملے میں اختلاف کرتے ہیں وہ شک پر مبنی اختلاف ہے. ان کے پاس مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ، اس بنا پر کوئی علمی دلیل نہیں ہے، صرف شک میں اختلاف کر رہے ہیں. اتباع الظن، صرف گمان کے پیچھے چلتے اچھا ایسے ہوا ہوگا. وما قتلوا یقینا، اللہ فرماتا ہے یقینا، لفظ یقین کے ساتھ اللہ نے قرآن میں فرمایا. اللہ کہ اللہ تبارک و تعالی اگر لفظ یقین کو نہ بھی ذکر کرے تو اس کی بات یقینی ہوتی ہے، لیکن چونکہ آگے ممکن ہے، چونکہ ایک ایسا مسئلہ ہے کہ جس کا عقلیں اختلاف کرتی ہیں بعض،
تو اللہ تعالیٰ نے عقل انسانی کے مطابق کلام فرمایا، فرمایا وما قتلوہ یقیناً یقینی طور پر قتل نہیں کیا. یا اللہ میری عیسیٰ علیہ السلام گئے کدھر؟ فرمایا بر رفعہ اللہ الیہ، اللہ تعالیٰ نے جناب عیسیٰ علیہ السلام کو اپنی جانب اٹھا لیا. رفعہ اللہ الیہ، آسمان پر لے لیا اللہ تعالیٰ ان کو. وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا، اور اللہ تعالیٰ غالب حکمت والا ہے، کوئی چیز مانے نہیں ہے کہ وہ آسمان پر اٹھا لے اپنے بندے کو. تو یہاں پر قدرت کا اظہار فرمایا. تو ہم نے کتنے نبیوں کی معراج کا ذکر قرآن سے پڑھا؟ 3 انبیاء کی. جناب ابراہیم علیہ السلام ملکوت السماوات والارض، زمین و آسمان کے ملکوت دکھا دیے. جناب موسیٰ علیہ السلام سے کلام ہو گیا. جناب عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان کی بلندیوں پر اٹھا دیا. یہ 3 انبیاء کی معراج. ہمارے نبی کی معراج، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج کو اللہ تعالیٰ نے سورہ بنی اسرائیل جہاں سے 15واں پارہ شروع ہوتا ہے وہاں بھی بیان فرمایا، اور 22ویں پارے میں سورہ النجم جو ہے النجم، سورہ النجم کے ابتدا میں بھی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ بنی اسرائیل سے سبحان الذی اسرا بعبدی. سبحان کا مطلب ہوتا ہے پاک ہے وہ ذات، ہر عیب سے، ہر نقص سے، ہر سو سے، ہر برائی سے وہ ذات کیا ہے؟ پاک ہے. ہر نقص سے وہ پاک ہے، ہر عیب سے وہ پاک ہے. یہاں سے اللہ تعالیٰ نے سبحان الذی سے بات شروع کرنا ہے. سبحان الذی کا مطلب یہ کہ سبحان اللہ. اب جب کوئی بندہ کسی کے کمال کو دیکھتا ہے اور حد درجے کے کمال کو دیکھتا ہے تو اس کے منہ سے نکلتا ہے سبحان اللہ. ہم جیسا گنہگار جب اللہ تعالیٰ اس کو بلا لے اپنے گھر میں تو وہ سرزمین کو دیکھ کر، کعبۃ اللہ کو دیکھ کر، حضور علیہ السلام کے روضے کو دیکھ کر اور اپنی طرف دیکھ کر اس کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جاتی ہیں اور اس کے پاس لفظ کو نہیں، یا رو رہا ہوتا ہے یا سبحان اللہ بول رہا ہوتا ہے. کیونکہ اس کو اپنی ذات کہ میں کہاں، نہ میرا کلمہ سیدھا، نہ میری نماز سیدھی، نہ میرا نبی سے بھی وفا والا کام ہے، لیکن اتنا کرم کیا اللہ نے کہ مجھے سرزمین پر بلا لیا. تو جو لوگ وہاں پر گئے ان کے اگر محسوسات پوچھیں تو یہی ہوتی ہے. تو وہ کچھ کہنے جوگے نہیں ہوتے، بس سبحان اللہ سبحان اللہ. در و دیوار کو دیکھ کے وہ سبحان اللہ بولتے ہیں، کیونکہ خوشی کی امتحان ہی نہیں، اور اتنا کمال ہو گیا کہ ہم جیسے وہ اللہ نے اس پاک سے زمین پر بلا لیا. اسی طرح جب آپ کوئی بات دیکھتے ہیں اپنے کسی استاد میں، سبحان اللہ کیا بات ہے، صحیح. تو یہ ہوتا ہے کسی کے کمال کو دیکھ کے سبحان اللہ بولنا. پھر سبحان اللہ کے مراتب ہیں. بولنے والے کی اپنی ذاتی حیثیت جو ہوتی ہے اس کی وجہ سے کمال کے اظہار میں کیا. جتنا بڑا بندہ شاباش لے گا نا اتنی بڑی بات ہوگی. جتنا بڑا بندہ، دونوں بھائی آپس میں ایک کا رزلٹ اچھا آیا، بڑے بھائی نے چھوٹے بھائی آپ شاباش. اب چونکہ سبحان اللہ کی جگہ ہم ویلڈن والے ہو گئے نا، تو ویلڈن کہہ دیا نا تو وہ خوش ہو جائے گا. لیکن یہ بات اس کو ابا کہہ دے تو پھر کتنا ذرا خوشی زیادہ ہو جائے گی، یار ابو جا مجھے حوصلہ افزائی کی. اگر اس کو اپنی کلاس کے کولیگز کہہ دیں یار کیا بات ہے میری زبردست ہو گیا تو وہ بھی خوش ہو جائے گا. کلاس ٹیچر کہہ دے شاباش تو نے اچھی کارکردگی دکھائی ہے. اور اگر پرنسپل سارے اسکول کے سامنے کہہ دے یار بیٹا اس بچے نے بہت اچھی کارکردگی، کپڑوں میں سماتا نہیں ہے، کیا بات ہے پرنسپل صاحب. اور اگر مزید اچھی کارکردگی ہو، وزیر تعلیم آ کر اس کو سرپرائز دے دے یا تعریف کر دے، کوئی میڈل وغیرہ دے دے، تو پھر وہ اس کو نہیں پھرتا ہے. یار دیکھو نا مجھے ایک منسٹر نے، ایجوکیشن منسٹر نے مجھے حوصلہ افزائی کی ہے. والدین بھی کہتے ہیں دیکھو ہمارے بیٹے کو منسٹر نے اپنے ہاتھ سے یہ میڈل دیا ہے. کیونکہ ایک بڑے بندے کی طرف چھوٹے کی تعریف کی گئی ہے. اب یہاں پر سبحان اللہ بھی بولا گیا، تعریف کی گئی،
اس ذات نے تعریف کی جس کی کائنات ساری خود تعریف کرتی ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ تعریف کس کی جانب سے ہے، سبحان کے ساتھ۔ تو سبحان کا معنی میں نے عرض کیا پاکیزہ، پاک ہے وہ ذات، ہر عیب سے پاک ہے، ہر نقص سے پاک ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں سورہ بنی اسرائیل میں فرماتا ہے وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ، اللہ کہتے ہیں کوئی چیز ہے ہی نہیں ہے کائنات میں، وَإِن مِّن شَيْءٍ کوئی چیز نہیں ہے، إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ مگر وہ اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرتی ہے، وہ اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے۔ لیکن اگر اللہ تعالیٰ نے وَلَكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، ہر شے جس کو ہر شے کہہ سکتے ہو، وہ پتھر بھی ہو سکتا ہے، وہ درخت بھی ہو سکتا ہے، وہ لکڑی بھی ہو سکتی ہے، وہ انسان بھی ہو سکتا ہے، وہ جن بھی، چونکہ شے ایک ایسا عمومی لفظ ہے جس کا اطلاق ہر ذات کے اوپر آ جاتا ہے۔ فرمایا ہر شے اس کی تسبیح بیان کرتی ہے۔ یا اللہ ہم تو اپنی طرح کا بندہ سبحان اللہ کہہ کر سمجھ آتی ہے۔ اللہ کہتا ہے وَلَكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، تمہاری عقل کی کلروچ اتنی نہیں ہے کہ ہر ایک کی تسبیح کو سمجھ سکے، اور تمہاری عقل کا نہ سمجھنا اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ کوئی تعریف کرتا نہیں، ہر چیز تسبیح کرتی ہے، لیکن جہاں تک تمہاری عقل سمجھ سکتی ہے تو وہ تو سمجھ آتی ہے، جہاں تمہاری عقل کی رسائی نہیں وہاں نہیں کوئی بتا۔ انہ کان حلیما غفورا، وہ بخشنے والا بھی ہے اور یہ بردبار ہے۔ تو یہاں سے ثابت ہوا کہ تسبیح اللہ کی ہر چیز بیان کرتی ہے۔ تھوڑا سا ایک سٹیپ آگے چلتے ہیں۔ جناب سیدنا آدم علیہ السلام کو اللہ نے پیدا فرمانے سے پہلے فرشتوں نے کہا انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین پہ اپنا نائب بنانے جا رہا ہوں۔ فرشتوں نے کہا قالوا وتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، یا اللہ جو تو بنانے جا رہا ہے ایسا شخص بنائے گا جو زمین میں فساد کرے گا، من یفسد فیہا، جو اس میں فساد کرے گا، اس میں خون ریزی کرے گا، اس میں بربادی پھیلائے گا زمین میں، ونحن نسبح، اور ہم تیری پاکی بیان کرنے والے ہیں، ونقدس لک، تیری تقدیس بیان کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جواب میں فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں تم نہیں۔ جناب آدم علیہ السلام کو بنایا اور کائنات میں جتنی بھی چیزیں تھیں سب کے نام ہر زبان میں جتنے بھی جس چیز کے اسماء بنتے تھے ان سب کے نام اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو سکھا کر پھر فرشتوں کو چیلنج دیا، فرمایا انبئونی باسماء ہؤلاء، یہ ساری چیزوں کا ذرا نام کو بتاؤ۔ اب اللہ کو پتہ ہے کہ میں نے نہیں سکھایا تو ان کو نہیں آتے۔ انبئونی باسماء ہؤلاء ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو تو ان سب چیزوں کے نام مجھے بتاؤ۔ فرشتوں نے آگے سے جواب دیا قالوا سبحانک، انہوں نے عرض کی یا اللہ تیری ذات پاک ہے۔ سبحان کے ذریعے فرشتے بھی تسبیح کر رہے ہیں، سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، یا اللہ تیری ذات پاک ہے، ہمیں تو علم نہیں ہے، الا ما علمتنا، فقط ہم اتنا جانتے ہیں جتنا تو نے ہمیں عطا فرمایا۔ تو فرشتوں نے تسبیح کی سبحانک، تو پاک ہے۔ ہر چیز کی تسبیح قرآن سے سمجھ آ گئی، فرشتوں کی تسبیح بھی قرآن سے سمجھ آ گئی۔ آئیے اللہ کے نبی کی تسبیح کی طرف جاتے ہیں۔ جناب سیدنا یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے، اللہ تعالیٰ سورہ انبیاء میں فرماتا ہے وَظَنُّونِ اِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا
انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ وہاں مچھلی کے پیٹ میں ایک ہے سمندر، دریا کی اندھیرے، پھر اس کے بعد رات کی ظلمت، پانی کی ظلمت، مچھلی کے پیٹ کی ظلمت، فنادا فی الظلمات، لگا اندھیریوں میں سے پکار اٹھے، لا الہ الا انت سبحانک، تو پاک ہے، لا الہ کوئی معبود نہیں تیرے علاوہ، تو پاک ہے۔ تو جناب سیدنا یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ سے یہ صدا دی، تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں دوسری جگہ فرمایا، سورہ صافات میں 23ویں پارے میں سورہ یاسین کے بعد دوسری سورہ صافات ہے، اللہ کہتا ہے فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ۔ اگر یونس علیہ السلام کی تسبیح نہ کرتے تو قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں رہتے، قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں رہتے۔ پتہ چلا انداز پاکی یہ بتاتا ہے، ایسا انداز اختیار کیا کہ اللہ تعالیٰ نے وہاں سے نجات دی جہاں پر کوئی منجی، کوئی نجات دینے والا نظر نہیں آتا۔ یونس علیہ السلام کی تسبیح، جناب سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا کہ جب قیامت کا منظر ہوگا، اللہ تعالیٰ پوچھے گا جناب عیسیٰ علیہ السلام سے، اَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ۔ اے عیسیٰ، کیا دنیا میں آپ نے لوگوں کو یہ کہا تھا کہ مجھے اور میری ماں کو خدا بنا لو؟ عیسائیوں کا یہ دعویٰ ہے کہ اللہ بھی ہے اور نعوذ باللہ من اللہ کی بیوی اور اللہ کا بیٹا جناب مریم رضی اللہ عنہ اور جناب عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں۔ تو اللہ تعالیٰ پوچھے گا عیسیٰ کیا آپ نے یہ پیغام دیا لوگوں کو ایسے کرو؟ عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے، جو وہاں کہیں گے اللہ نے اس قرآن میں ذکر کیا ہے، قال سبحانک، عیسیٰ علیہ السلام تسبیح کر رہے ہیں، سبحانک ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق ان کنت قلته فقد علمته تعلم ما فی نفسی ولا اعلم ما فی نفسک۔ اے پیارے خلاق عالم، اے میرے پروردگار، یہ کس طرح ممکن ہے کہ میں تیرا بندہ ہو کر، میں تیرا نبی ہو کر، میں تیری مخلوق ہو کر خالق ہونے کا دعویٰ کروں؟ تیری ذات پاک ہے، میری شایان شان یہ نہیں، میں نے ایسا کچھ بھی نہیں بولا۔ تو جناب عیسیٰ علیہ السلام نے بھی سبحانہ کا نعرہ لگا دیا، جناب یونس علیہ السلام نے بھی سبحانہ کا کہہ دیا، فرشتوں نے بھی سبحانہ کا، اور میرے اور آپ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلمتان خفیفتان علی اللسان، دو کلمے ایسے ہیں کہ جو زبان پر بڑے ہلکے ہیں۔ بخاری کی آخری حدیث ہے، ابھی جو مدارس کا تعلیمی سال ختم ہو رہا ہے، تو وہاں پر جب تعلیمی سال ختم ہوتا ہے نا، اینڈ ہوتا ہے، جب دورہ حدیث کر لیتے ہیں طلبہ، تو وہاں پر کیا ہوتا ہے کہ بخاری کی آخری حدیث پڑھانے کے لیے بڑے سے بڑے شیخ الحدیث صاحب تشریف لاتے ہیں، بڑے کسی استاذ کو بلایا جاتا ہے جو آتے ہیں برکت کے لیے، کیونکہ ان کی عمریں گزری ہوئی 40 سال 50 سال سے وہ حدیث پڑھا رہے ہوتے ہیں، بڑے بڑے اساتذہ سے پڑھا ہوتا ہے جن کی جو آپ دنیا سے جا چکے ہیں، تو اس طرح کسی بزرگ ہستی کو بلاتے ہیں، وہ بیٹھ کر طلباء کو جو دورہ حدیث کرنے والے ہیں آخری حدیث پڑھاتے ہیں، گویا کہ برکت کے لیے کتنے اساتذہ کی نسبت مل جاتی ہے، کیونکہ یہ دین کا علم ہے، یہ بایو فزکس کی طرح کا نہیں ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کنٹینیوسلی چلا آ رہا ہے، صحابہ سے دوسرے صحابہ نے، پھر تابعین نے پڑھا۔ آج جو مدارس میں حدیث پڑھائی جاتی ہے تو وہ پورا سلسلہ حدیث ہے، ایسا نہیں ہے کہ بیچ میں کوئی انقطاع ہے، نہیں، کسی استاد نے اپنے استاد سے کرتے سیدھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر چلا جاتا ہے۔ اس لیے ہماری جو مدارس کی سناد ہوتی ہے اس پر یہ پورا سلسلہ لکھا ہوتا ہے، مثال کے طور پر بلال نے، میں نے حدیث پڑھی اپنے استاد سے، انہوں نے اپنے استاد سے، اپنے استاد سے، تو یہ چلتے چلتے سلسلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر چلا جاتا ہے۔
تو یہ ایک شرف والی بات ہے. عرض کر رہا تھا آخری حدیث پڑھائی ہے بخاری کی، کلمتان خفیفتان علی اللسان، دو کلمے ہیں جو زبان پر بولنے میں بڑے ہی ہلکے ہیں، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم. یہ چھوٹے چھوٹے ہیں، بولنے آسان ہے. ثقیلتان فی المیزان، لیکن جب ان کو رب کے سامنے تولا جائے گا تو ان کا وزن بہت ہی زیادہ ہوگا. محبوبتان، فرمایا رب کو یہ بڑے ہی پیارے لگتے ہیں. ان میں سے کہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. یہ تسبیح کے اوپر سبحان اللہ پڑھنے سے زمین و آسمان کو نہیں مار دیں گے. اصل میں سبحان میں یہ راز ہے کہ یہ ہر شے سے لے کر انبیاء کے سردار تک اور فرشتوں تک سب کی اس لفظ کے ساتھ اللہ کی تقدیس بیان ہوئی ہے اور اس میں بڑے راز ہیں. ہاں اس انداز میں کوئی سبحان اللہ کہے گا جب اپنی ذات کو ختم کر دے گا، یا اللہ میں تو بالکل ناکارہ ہوں، تو ہی پاک ہے، اور صرف لفظوں میں نہیں اپنے آپ کو بالکل مائنس کے درجے پر لائے گا، تو پھر اس کے یہ کلمے رب کے سامنے اپنا درجہ رکھتے ہیں. محبوب نے بھی یہ فرما دیا. آئیے ذرا نتیجے کی طرف آتے ہیں. ہر شے سبحان اللہ کہے، اللہ کے فرشتے بھی سبحان اللہ کہیں، عیسیٰ علیہ السلام بھی سبحان کہیں، جناب یونس علیہ السلام بھی سبحان کہیں، کائنات کی ہر چیز رب کو سبحان کہے. کیا مقام ہے، کیا مرتبہ ہے اس ذات کا. ایک عام چیز سے بے جان و جاندار سے لے کر اتنے شرف والے لوگ جب اللہ کے کمال کو، اللہ کے کمال کو، اللہ کی شان کو دیکھ کے سبحان اللہ بولتے ہیں، تو میرے نبی کی معراج کا کیا کمال ہے. یہ کتنے ہی بڑا مقام ہوگا. اس مقام پر کوئی بندہ، کوئی مخلوق، کوئی فرشتہ، کوئی نبی سبحان اللہ نہیں بول رہا، بلکہ خود اللہ اپنے آپ کو سبحان اللہ بول رہا ہے. معراج مصطفیٰ کو بیان کرنے سے پہلے رب نے خود کہا سبحان اللہ، سبحان اللہ. اور دوسرا پہلو اس میں یہ ہے چونکہ آگے مفہوم چل رہا ہے، آگے یہ بیان ہو رہا ہے کہ پاک ذات جو لے گئی اپنے معبود کو راتوں رات، لے گئی اپنے بندہ خاص کو، تو یہاں پر اسرا ہے، لے جانے کی بات ہے. سرا یسری نہیں ہے، باریکی ہے، تھوڑا اس کو سمجھیے. اگر یہ ہوتا نا کہ پاک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر گئے، معراج پر، تو جو انکار کرتا تو آپ کی ذات کا انکار ہوتا، جانے اور نہ جانے کی بات ہوتی. لیکن یہاں پر اللہ تعالیٰ نے نسبت حضور کی طرف یہ کی نہیں کہ یہ گئے، نسبت اپنی ذات کی طرف کی کہ میں لے گیا، میں لے. ایک تو یہ بات ہو گئی کہ اگر حضور علیہ السلام کو نبی نہ ماننے والے، ان کے لیے انکار آسان ہوگا کہ یار یہ کہتے ہیں گیا، پوسیبل نہیں، کیسے گئے. راتوں رات گئے ہوں، اتنا لمبا سفر زمینی جو اللہ نے بیان کیا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى، یہی ممکن نہیں ہے. پھر سدرۃ المنتہا، پھر الی او ادنا، تو یہ تو ممکن نہیں تھا. اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے نسبت حضور کی طرف نہیں فرمائی، نسبت اپنی طرف کی ہے. اس اسلوب کو ایسے سمجھیے جیسے اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی، پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے نبی کو بھیجا، جس نے اپنے نبی کو بھیجا. اب جو نبی کی نبوت کا انکار کرتا ہے وہ نبی کی بجائے بھیجنے والے کی بات کو نہیں مان رہا. یہاں پر سبحان کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمایا کہ نبی کا انکار نہیں ہو سکتا کیونکہ بھیج لے جانے کا دعویٰ میرا ہے، لے جانے کا دعویٰ. اور صرف سبحان بیان کیے کہ کوئی اگر یہ سوچنا چاہے کہ یار یہ کیسے ممکن ہے، جیسا کہ ابو جہل نے سوچا
جیسا کہ اس کے باقی لوگوں نے سوچا، 7 والوں نے صبح انکار کیا اور اس کو بڑا پروپیگنڈا بنانے کی کوشش کی، صدیق اکبر کو اپروچ کیا کہ جناب دیکھیں کیسے ممکن ہے، بندہ کہتا ہے میں رات کے کچھ حصے میں یہاں سے وہاں گیا، وقت نہیں گزرا، جس دروازے سے نکلا تھا وہ کنڈی بھی ہل رہی تھی، جس پانی سے وضو کیا تھا وہ پانی ابھی اس طرح بہہ رہا تھا۔ تو یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ مسلمانوں کا دعویٰ نہیں ہے، ابو جہل کا دعویٰ تھا۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ آج اگر کسی مسلمان کے ذہن میں یہ سوال آئے تو اس کا مطلب ہے نبی سے اتنا دور ہے کہ ابو جہل کے قریب ہو چکا ہے، کیونکہ یہاں پر اللہ نے بات سبحان اللہ کی عزت کی ہے کہ وہ مسلمان، وہ ماننے والے، تیرا اگر رب پر یقین ہے، تو اگر رب کو بے عیب مان رہا ہے، تو رب کو پاک مان رہا ہے، تو تیرے ذہن میں یہ کوسچن اٹھ کیوں رہا ہے؟ کیونکہ دعویٰ تو نبی نے کیا نہیں، دعویٰ تو رب نے کیا کہ میں لے کر گیا، اور اس کے لیے تو کوئی قیود ہے نہیں کہ وہ یہ کر سکتا ہے یا وہ نہیں کر سکتا۔ انہ علی کل شیء قدیر، اس کے لیے تو کوئی رکاوٹ ہے ہی نہیں۔ آگے فرمایا اسرا، سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات، اسرا جس نے رات کو سیر کرائی۔ کب سیر کرائی؟ آپ کبھی جائیں گے بڑی رات کو سیر کرنے کے لیے؟ جائیں گے رات کو؟ یہ کیسی سیر ہے جو رات کو ہو رہی ہے؟ رات کو تو اندھیرا ہوتا ہے، تو یہ سیر اس کی نہیں ہو سکتی جو دیکھنے میں ان آنکھوں کا محتاج ہو، اور ان آنکھوں کی روشنی کے بعد باہر کی روشنی کے لیے سورج اور چاند کی روشنی کا محتاج ہو، اس کے لیے تو رات کی سیر ممکن نہیں ہے۔ لیکن جس کو ان آنکھوں کی ضرورت نہ پڑے، ان کے دل میں بھی آنکھیں ہوں۔ کس کی آنکھیں ہوں؟ جناب سیدنا جبریل علیہ السلام نے، حضور نے فرمایا واقعہ معراج کے موقع پر کہ حضور آئے، میں سویا ہوا تھا، جبریل نے یہاں سے لے کے یہاں تک میرے سینے کو چاک کیا اور پھر میرے دل کو نکالا، اللہ کی طرف سے ایک تشت، ایک کھال نور کا لے کے آئے جو اس کے اندر رکھا، آب زمزم سے دھویا، تو فرمایا یہ پروسیس چل رہا تھا تو میں دیکھ رہا تھا۔ ہو سکتا ہے کسی کی اوپن ہارٹ سرجری اور بندہ خدا اپنے دل کی آپریشن کی ساری چیزیں دیکھ رہا ہو، تو یہ میں اور آپ ہیں اور وہ نبی ہے۔ سیدنا جبریل علیہ السلام فرماتے ہیں میں نے کہا کیسا دل ہے، فیہ عینان تبصران، کیسا دل ہے یار، اس کی 2 آنکھیں جو دیکھتی ہیں، وفیہ اذنان تسمعان، اور اس دل کے 2 کان ہیں جو سنتے ہیں۔ تو جن کی ظاہری آنکھوں کا یہ کمال ہے، جناب سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کوئی طور پر انہوں نے ڈیمانڈ کی یا اللہ دکھا دے اپنا آپ دکھا دے۔ کیوں دکھا دے؟ مفسرین کہتے ہیں جب اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوتے تھے تو دل میں کس آتی تھی یار جس کے کلام میں اتنا مزہ اس کے دیدار کا اتنا مزہ ہوتا۔ اللہ نے فرمایا لن ترانی، محبوب کے علاوہ کوئی مجھے دیکھ نہیں سکتا۔ الغرض قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا فخرّموا فلما تجلی ربہ، جب اللہ نے پہاڑ کے لیے تجلی فرمائی، فلما تجلی ربہ للجبل، جب اللہ نے پہاڑ پر تجلی فرمائی، فجعلہ دکا وخر موسیٰ صعقا، فرمایا پہاڑ سرما بن گیا۔ جناب موسیٰ علیہ السلام اللہ کی انوار کی تجلی کی تاب نہ لاتے ہوئے زمین پر جلوہ کر رہے ہیں، اور فرمایا جب روشنی آئی تو نظر میں اتنی تیزی آ گئی تھی کہ میلوں دور رات کے اندھیرے میں سیاہ پتھر پر چلتی ہوئی سیاہ چیونٹی کو بھی دیکھ لیا کرتے ہیں۔ سیاہ پتھر پر چلتی ہوئی سیاہ چیونٹی کو میلوں دور سے دیکھ سکتے تھے۔ یہ اس نبی کی نظر ہے کہ جن کو ذات الہی کا دیدار نہیں کروایا گیا،
اور جس نبی نے ایسا دیکھا کہ نبی نے خود بیان تو یہی کیا کہ میں نے کیسے دیکھا، رب نے خود کہا ما زاغ البصر وما طغى، ما زاغ البصر، بصر کہتے ہیں آنکھ کو، نظر کو، زاغ کا معنی ہوتا ہے ٹیڑھا ہونا۔ جب کسی چیز کو صحیح نہیں دیکھ سکتا تو آپ سورج کو دیکھیں نا تو صحیح دیکھ پائیں گے؟ نہیں۔ ایک یہ ہے کہ دیکھنے کی تاب نہ لانا، یہ زاغ ہے۔ اور طغا کا مطلب ہے کہ کسی چیز میں آپ اتنا گم ہوتے ہیں کہ پھر آپ اتنا دیکھتے ہیں آپ کسی اور چیز کی ہوش نہیں رہتی۔ تو یہ دونوں چیزیں سٹیبلٹی کے خلاف ہے کہ آپ دیکھ نہ پائیں یا اتنا حیران ہو جائیں کہ اور ہر چیز کو بھول جائیں۔ اللہ فرماتا ہے میرے نبی نے اتنا زبردست انداز میں دیکھا کہ نہ آنکھیں ان کی چندیائیں اور نہ حد سے بڑھی، یعنی ایسے دیکھا جیسا دیکھنے کا حق ہوتا ہے۔ تو جن آنکھوں کو یہ درجہ ملا ہو ان کو دیکھنے کے لیے سورج اور چاند نہیں چاہیے۔ اور دوسری بات یہ ہے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات کو میرے نور سے پیدا فرمایا، ساری کائنات کو میرے نور سے پیدا فرمایا۔ یہ تو میں اور آپ ہیں نا سورج چاند کے محتاج ہیں، کہ جس ذات کے نور سے خود سورج چاند بنے ہیں اس کو سورج چاند کی کیا تہذیب ہو سکتی ہے؟ چوتھا جواب یہ ہے کہ جب رب دکھانا چاہے تو پھر اندھیرا کیسے مانے ہو سکتا ہے؟ اسرا لیلن، لیلن کے اوپر دو زبریں ہے نا، لیلن لام دو زبر لن۔ پڑھانے میں تو ہماری صرف تنوین ہی ہے لیکن اس تنوین کی 20 اقسام ہے۔ جب گرامر پڑھتا ہے بندہ نا تو یہ دو زبر دو زیر دو پیش ویسے نہیں ہے، ان کے اندر بڑے راز ہیں۔ اس لیے جو اس راز پر مطلع تھا نا حضرت عارف کھڑی رومی کشمیر، انہوں نے فرمایا زبراں زیراں شداں مداں تعریف نبی بچ آیاں، عملوں کا خبر نہ کوئی تے خاصا رمضان پایا۔ عشق نبی میں ڈوب کے پڑھو نا تو پھر قرآن کے اندر عشق ہی بھرا ہوا ہے۔ کیسے فرمایا لقد جاءکم رسول، تمہارے پاس رسول آئے، لام دو پیش لن، یہ تنوین تعظیم ہے، معنی یہ بنے گا تمہارے پاس عظمت والے رسول آئے، کیونکہ تنوین عظمت کے لیے بھی آتی ہے۔ یہاں پر لام دو زبر لن تنوین تقلیل ہے، قلت کو بیان کر رہی ہے۔ اسرا بعبدہ لیلن، رات کے چھوٹے سے حصے میں، تقلیل کا یہ مطلب یہ دو زبریں بتا رہی ہیں کہ حضور علیہ السلام نے مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، وہاں سے سدرۃ المنتہا تک، وہاں سے آگے لامکان کو جگہ ہی نہیں ہے تو فاصلہ کیا ہوگا؟ فاصلہ جگہ کا ہوتا ہے۔ وہاں کے آگے ٹائم کو کاؤنٹ ہی نہیں کیا جا سکتا کیونکہ ٹائم وہاں ہوتا ہے جہاں امکان ہو، اور جہاں لامکان ہو وہاں ٹائم کہاں چلے گا؟ تو اتنا سفر کیا لیلن، رات کے چھوٹے سے حصے من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى۔ آخری بات کیونکہ آپ کو گھڑی زیادہ یاد آ رہی ہے تو میں یہ آخری بات من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى، مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، مسجد حرام سے مسجد، دو مسجدیں گنوائی اللہ تعالیٰ نے، اس لیے اللہ نے فرمایا محبوب کی سیر بھی مسجد سے، دوسری اس لیے یہاں سے لے گی بلوچستان تک، یہاں سے لے گی ایوبیہ تک، یہ مسلمانوں کی شان نہیں ہے۔ صحیح مسلمان کی سیر مسجد سے مسجد تک ہوا کرتی ہے۔ یہ آپ کو بات کہاں پسند آئی؟ آپ کہیں گے مولوی پرانی باتیں کرتے ہیں زمانے کی، لیکن قرآن تو وہی ہے، من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى۔ ہائے ہائے
کیا بات ہے، فرمایا دو مسجدوں کے درمیان، یہ دو مسجدیں کون سی ہیں؟ یا تو پہلوں کا قبلہ ہے یا پھر اب والوں کا قبلہ ہے. نہیں، مسجد حرام امت مصطفیٰ کا قبلہ ہے، مسجد اقصی پہلوں کا قبلہ ہے. فرمایا دو مسجدوں سے محبوب کو گزار دو تاکہ پتہ چل جائے جہاں پر ساری کائنات کی جس طرف مڑ کر یہ نیاز جبین نیاز جدر جھکتی ہے وہ قبلے میرے محبوب کی گزرگاہ ہے، وہ میرے محبوب کی. تیری معراج کے تو لو قلم تک پہنچا، آقا تیری معراج کے تو لو قلم تک پہنچا، اور میری معراج کے میں تیرے قدم تک پہنچا. یہ میری اور آپ کی معراج ہے. انشاءاللہ تعالیٰ اس مضمون پر بشرط صحت و زندگی اگلے جمعے میں بات کریں گے. جو کچھ آج کی جمعے میں ہوا اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنے اور اپنے محبوب کی کمال کو سمجھنے والا بنائے، اور اتنی شانوں والے محبوب کا امتی ہو کر پھر اس محبوب کے ساتھ وفا والی زندگی نصیب فرمائے. وآخر